پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے. میں تعارف کرواتی چلوں. صوفیہ سلطان صاحبہ کراچی سے تشریف لائی ہیں. الحمدللہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می ہیئر. جزاک اللہ خیر. استاذہ کچھ سوالات ہیں جو آن لائن آ رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ پہلے وہ سوالات دے دوں اور پھر ہم اپنی ڈسکشن آگے بڑھائیں. رابعہ عمر پوچھتی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی اسپرچول ایموشنل ٹریننگ کے لیے کیا اسٹیپس لیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ, اچھا سوال ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کے حوالے سے مثالیں دینا چاہتی ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ مشکل محاذ اپنا گھر ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایک شخص جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں, اس کو پریکٹیکلی جس صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے, اور پھر وہ صورتحال جب بالکل چینلائز ہو جاتی ہے تو ساری دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے. دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت تھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ, کہ آپ ذکر کریں, مذاکرہ کریں, تذکرہ کریں ان آیات کا جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, لیکن اندر وہ چیز اس طرح پروسیس نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ایفرٹ کی. میں رسول اللہ کے گھرانے میں آپ کو لیے چلتی ہوں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ روزانہ ایک ہیلدی ٹائم گزارتے ہیں, جہاں سب ازواج مل کے بیٹھتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس ہے جو بڑی کنسٹرکٹیو ہے اور جو بڑے پازیٹیو وے میں, یعنی وہاں پہ آپس میں روٹین کی بات چیت ہوتی ہے, لیکن اسی بات چیت میں تربیت بھی ہوتی ہے. تو میں ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر واقعہ سنانا چاہتی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں. آپ عدل کرتے تھے, بیویوں کے دوران باریاں رکھی ہوئی تھیں, لیکن جس رات آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی, صحابہ کرام آپ کو بہت تحائف بھیجتے, تو ازواج مطہرات کو بڑا عجیب بھی محسوس ہوتا تھا. سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, تو سیدہ صفیہ نے بھی کھانا بنا کر بھیجا. سیدہ صفیہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں, اچھا کھانا بنانا جانتی تھیں. سیدہ عائشہ کمسن تھیں, لیکن آپ جانتی ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے اندر کے ایموشنز کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کھانا آیا, سیدہ عائشہ گئیں, انہوں نے غلام کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور اسے اس قدر زور سے جھٹکا دیا کہ کھانا بھی گیا, پلیٹ بھی گئی, پلیٹ بھی ٹوٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے, جسچر بھی نہیں دیا کہ کیا واقعہ ہوا. سیدہ عائشہ کا غصہ کافی ہائی تھا, کیونکہ وہ اس بات کو فیل کر رہی تھیں کہ میری باری کے دن یہ کھانا بھیج کر سیدہ صفیہ نے اچھا نہیں کیا. کیونکہ انسان جب اچھا کھانا کھاتا ہے تو بنانے والا بھی یاد آتا ہے, اس کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ کھانا بنایا کس نے, اور نیچرلی جیلسی تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کا لحاظ کیا, لیکن اسے ان ایڈریس نہیں چھوڑا. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ روٹین میں بات چیت کرتے رہے. پھر حضرت عائشہ کول ہو گئیں. پھر جب وہ بالکل کول ہو گئی تو آپ نے فرمایا اپنی بہن کو اب پلیٹ واپس کر دینا. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ آج کا کوئی مرد اس جگہ پر ہوتا تو مطلب سمجھانے کی اور تبلیغ کرنے کی انتہا ساری گھر کے اندر ہی ہو جاتی. اور وہ ریئلی وہ حکمت کے ساتھ سمجھانا نہیں ہوتا, یعنی کسی کی جذباتی توہین ہوتی ہے
کہ جذباتی طور پر ایک فرد جو ہے وہ کس مقام پر ہے اور دوسرا اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے, کبھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جذبات کا احترام کرتے تھے, اس کا خیال کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جیلسی کا احترام کیا تھا, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینیج کیا تھا اور مینیج کرنا سکھایا تھا کہ جب کبھی ایسے جذبات ان بیلنسڈ ہوں تو کس طرح سے ارد گرد والوں کا بھی کام بنتا ہے کہ دوسرے فرد کو کول ہونے کا موقع دے اور پھر وہ اپنی غلطی کو خود دور کر لے گا. برابر کے رشتے میں لوگوں کو چانس دینا چاہیے, لوگ سپیس نہیں دیتے ایک دوسرے کو. عورتیں بھی عورتوں کو ایسا چانس نہیں دیتی ہیں, مطلب ہر جگہ پر یہی ہے کہ مطلب اصل میں تو بات یہ ہے کہ ایموشنز کو نہیں سمجھتے لوگ, اور اپنی ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے تو دوسروں کی کیا کریں گے, دوسروں کو سپیس کیسے دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے نا, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے نمونہ رکھا ہے ہمارے لیے کہ ہم جس بھی اینگل سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نظر آتی ہے. تو جذباتی طور پر کس طرح سے آپ لوگوں کو سیٹلڈ رکھتے تھے, کس طرح سے آپ ان کے اندر کی نیکی کو ابھارتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ صفیہ کو سیدہ عائشہ نے یہودن کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دی جائے تو وہ بھی کالا ہو جائے, گدلا ہو جائے. یہ اتنی بری بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کیا فیل نہیں کر رہی ہوں گی کہ اس ایک لفظ نے مجھے بلندیوں سے نیچے گرا دیا, اس کی وجہ سے میری کتنی نیکیاں ضائع ہوئیں. اب روحانی طور پر ایک خلا بھی اندر فیل ہوتا ہے. اسی موقع پر سیدہ صفیہ کی جو کیفیت تھی, آپ نے اسے کیسے مینیج کیا. آپ انہیں سمجھا رہے تھے جب وہ رو رہی تھیں کہ آپ نے کہا ہوتا کہ میرے والد موسیٰ علیہ السلام اور میرے چچا ہارون علیہ السلام کہ میرا ان سے رشتہ ہے, یعنی آپ نے اس بات کو برا کیوں محسوس کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیلنس جو ہے وہ قائم کرتے تھے اور لوگوں کو موقع دیتے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان گناہ گار ہوتا ہے, جب اس کے اندر کوئی ایسی, یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک لفظ کسی نے بولا تو وہ صرف منہ کا لفظ ہے, اس کے پیچھے اینگر ہو, غصہ ہو انسان کے ذہن میں یا انسان کے اندر یا کچھ بھی ہو, لیکن پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں. اب وہ زبان کا لفظ محض لفظ نہیں ہے. یوم التغابن کو, جس دن نیکیوں کا غبن ہو جائے گا, جو اس پر بلیو رکھتا ہے وہ اس بلیف کی وجہ سے اپنی نیکیاں سنبھال کے رکھتا ہے, برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جب وہ دن آئے گا تو ایک شخص آئے گا جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی, لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, تو اس کی نیکیوں کے حقدار بہت سارے ہوں گے. جس کے اس نے حق تلفی کی ہوگی اس کی نیکیاں لے لے کے اسے دی جاتی رہیں گی. پھر وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی تو پھر ان کی برائیاں لے لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں. تو یہ غبن ہو جائے گا اس دن. تو جس کا بلیو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا بلیو, اس کا یقین دلانے کے لیے گھر والوں کے سامنے بھی بہت کچھ کیا کرتے تھے. جیسے آپ دیکھیں جب کبھی آندھی آتی تو آپ بہت بے چین ہو جاتے. آپ آندھی کے موقع پہ, طوفان کے موقع پر دعا کرتے تھے, اللہم لا تقتلنا بغضبک, کہ یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کر دینا, مار نہ ڈالنا, اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر دینا. وعافینا قبل ذالک, اور ہمیں اس سے پہلے ہی اپنی عافیت میں رکھنا. تو یہ یعنی آپ کا طرز عمل ہے. آپ نے اس وقت کسی کو کوئی تلقین نہیں کی, لیکن کیفیت ہے نا کہ آندھی عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے, اور اس کیفیت میں آپ جو کچھ بول رہے ہیں ارد گرد والے اس کا اثر قبول کر رہے ہیں. تو ان کی تربیت آپ کے عمل سے ہو رہی ہے. اور جب آپ بارش ہوتی تو آپ کہتے ہیں اللہم صیبا نافعا, کہ یا اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے. تو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خواتین بھی آتی تھیں جو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات سے دین کو سیکھتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی وہ مسائل کا حل بھی پوچھتی تھیں, اور آپ اپنی ازواج کی ذہنی, فکری, روحانی اور جذباتی تربیت کے لیے ایسے مواقع پر بہت کچھ الحمدللہ
کیا کرتے. تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, ورنہ یہ چیپٹر تو بہت طویل ہے. جی جزاک اللہ خیر. صوفیہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اب ہمیں نظر آتا ہے, ہم خود بھی ہوں یا معاشرے میں بھی ہوں. جی میں ویری سوری, ایک کالر آ گئی تو ان کو پہلے لینا پڑے گا. جی کالر ہیں جی, ایک کہاں سے ہیں؟ عائشہ صاحبہ جی لاہور سے بات کر رہی ہیں. بتائیے گا عائشہ جی, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رحمت ہر معاملے میں عورتوں کے لیے بنا کے بھیجے گئے, چاہے وہ عورت بیٹی ہو, ماں ہو یا بیوی ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی, آپ کا پہلے حصہ بھی سن لیا ہم نے. آپ کا سوال کیا ہے جی؟ جی سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت عورتوں کے لیے بنا کے بھیجے گئے, یعنی کہ ہر معاملے میں, چاہے بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے. جی بہتر ہو گیا. تو دیکھیں جب ایک مرد دوسری شادی تیسری شادی کرتا ہے تو جو عورت ہوتی ہے دیندار گھرانے میں بھی ہوتی ہے اور دین کو سمجھتی بھی ہے, اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی اور دیکھیں ایموشنل ہو جاتی ہے. اس حالت میں وہ کیا کرے, وہ کس طرح جو نا وہ سیرت کے حوالے سے کیسے وہ اپنے آپ کو مینج کرے, اور مرد جو ہے وہ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے عورت کے ساتھ؟ جی بہتر ہو گیا, جزاک اللہ خیر. ہم جواب لیتے ہیں. جی استاذہ. جزاک اللہ خیر فائزہ. سوال اچھا ہے. ایک تکلیف سے خواتین گزرتی ہیں اور نیچرلی یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو بھی ہے, لیکن دوسری شادی ہو, تیسری یا چوتھی, حل ہے نا. سوسائٹی میں جب کبھی مردوں اور عورتوں کی تعداد ان بیلنسڈ ہوتی ہے تو نیچرلی اس طرح کے حل نفع دیتے ہیں. اگر مرد دوسری شادی نہ کرے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک عورت کے اندر جب اس اپنا انٹرسٹ فیل کرے گا, اس کے ساتھ اس کے روابط بڑھیں گے, تو وہ رفتہ رفتہ کس طرف جائے گا؟ یعنی ایک نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے وہ گناہ گارانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا. Which is again acceptable into our society. دیکھیں عورت اس کو قبول کرتی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ دوستی کر لے. جی بالکل. اور مرد جو ہے وہ کسی عورت کو گھر نہ لے کے آئے. اب بات یہ ہے کہ عورت, یہ جو انہوں نے خاتون نے بات کی کہ دیندار گھرانوں میں بھی یہی مشکل ہے, اور واقعی تو عورت یہ والی بات سننا بھی نہیں چاہتی ہے کہ اس کے موضوع کے اوپر کوئی بات کی بھی جائے. آخر اتنی ریجڈٹی کیوں ہے؟ کنڈیشنڈ مائنڈ کی وجہ سے. کنڈیشنڈ ہے نا مائنڈ. اس نے یہ دیکھا کہ جس عورت کے اوپر بھی سوتن لائی جاتی ہے وہاں عدل نہیں ہوتا, عورت کو کوئی مقام نہیں ہوتا, عورت کے بچے رل جاتے ہیں, عورت جو ہے وہ اس کو ساری سوسائٹی پھر ایک عجیب نظر سے دیکھتی ہے, اور سب لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ آخر اس میں کیا پرابلم تھا, اس کے شوہر نے شادی کر لی. اور جس شادی کی تقریب میں جائے وہاں سارے لوگ کہتے ہیں اچھا ان کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. یعنی سوسائٹل پریشر اتنا زیادہ ہے. سوسائٹی کا پریشر ہے. سوسائٹی میں ہر کوئی اسے یوں دیکھتا ہے کہ اس کا ہی فالٹ تھا کہ جس کی وجہ سے مرد نے دوسری شادی کی. صحیح. اب اس کا بھی مائنڈ کلیئر نہیں ہے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے وہ برزخ کے حوالے سے بات کی تھی, تو لوگوں نے بہت لکھا اس کے اوپر کہ دیکھیں ایک چیز جو آج مرد کے درمیان ہو رہی ہے یا عورت کے درمیان ہو رہی ہے, تو اس پہ تو آپ اختلاف کر رہے ہیں. اسلام تو عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات کو بھی اتنی برا سمجھتا ہے, اور اس کو آپ پکچرائز کر کے ڈراموں میں, ویسے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ہر طرح سے دکھایا جاتا ہے, اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے یعنی کہ آپ مرد اور عورت کے درمیان کے تعلق کو تو یوں سمجھے یہ مقدس تعلق. ہاں, اور یہی والی بات اس سیناریو میں بھی ہے کہ دوسری شادی تو بہت بڑا گناہ ہے, یا اس کی بات کرنا بھی سوسائٹی میں گناہ ہے. لیکن اگر مرد غلط تعلقات میں انوالو ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. یہ مرد ہو یا عورت ہو, دونوں طرف. اس کے اوپر بھی عورت کو اعتراض ہوتا تو ہے. عورت نہیں چاہتی کہ مرد کے کسی جگہ پر بھی تعلقات ہوں اس کے ماں سوا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کر جاتی ہے. جی جب وہ مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ بات تو کرتے ہی ہیں لیکن گھر نہیں لے کے آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے نقصان کتنا بڑا ہے. سوسائٹی میں جو بے حیائی عام ہو رہی ہے, اور سوسائٹی میں جو دوسری عورت کے حق تلفی ہو رہی ہے کہ وہ رشتہ نکاح میں بندھنا چاہتے ہیں. اب یہ خاتون جو ہے وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک حلال رشتے میں بندھ جاؤ, حرام میں بندھے رہو.
حلال میں نہیں بن سکتے. تو نیچرلی اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اہل خاندان کو بھی, اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے عورت کو بھی کہ اگر ایسی صورتحال زندگی میں پیدا ہو تو پھر ہسبینڈ وائف نے کس طرح سے ان معاملات کو نبھانا ہے. اور جو لوگ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک نشست میں ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھیں جنہوں نے یعنی خصوصی طور پر ہسبینڈ کو الاؤ کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں. ہے تو یہ بڑا ہی مشکل محاذ, بہت مشکل محاذ ہے, اور جو اس کا انتخاب کرتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں رہتی پھر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا وہ یہ کہ اگر کوئی مرد ایک سے زائد شادیاں کرتا تو پھر عدل کرے, اور عدل کرنا ہے بہت مشکل کام, کیونکہ یہ تو اللہ جس نے عدل نہیں کرنا اس نے ایک کے ساتھ بھی نہیں کرنا اور 4 کے ساتھ بھی نہیں کرنا. اصل بات تو یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر یعنی عدل کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا. عدل کی ٹریننگ بھی نہیں ہے نا. جی, عدل کی ٹریننگ نہیں ہے معاشرے میں. دیکھیں عدل کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے جیسے آپ کسی کو جو ہے نا وہ یہ نہ تو اسے ریسٹرکٹ کیا جا سکتا نہ اسے الاؤ کیا جا سکتا. جیسے ابھی آپ شروع میں بھی پروگرام کے بات کر رہی تھیں کہ یعنی وہ تربیت دی ہی نہیں جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بیلنس قسم کا معاشرہ سامنے آ سکے. درست ایسا ہی ہے, ایسے کہ ایجوکیٹ کرنے کی صوفیہ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. پہلے بھی ہم آئے اور ایک سوال آ گیا بیچ میں. مشکل ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ کرنا, لیکن آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسلام سے دوری ہے, لیکن کس طرح سے ہم اتنے دور ہو گئے؟ اور پھر بہت ساری معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا بہت ورلڈ وائڈ ایکسپوجر بھی ہے کہ وہاں ٹالرنس اسلام نہیں ہے بٹ ٹالرنس زیادہ ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے یہ پورا جو آج ہو رہا ہے, کیونکہ اس پہ توجہ لانا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایبسلیوٹ رحمت تھے سب کے لیے, اور عورتوں کے لیے بھی. انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے, ان پہ انہوں نے عمل کیا اور دوسروں کو انہوں نے سمجھایا. تو the بیسٹ رول ماڈل. انفارچونیٹلی جو ہم, کیونکہ جیسے استاذہ جی ہمیں بار بار کہتی ہے ایجوکیشن کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اتنے سیلفش ہو گئے ہیں, اتنے ایگوئسٹک ہو گئے ہیں, اتنے زیادہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم کسی کو بھی رائٹس دینا نہیں چاہتے, اسپیشلی بیکاز اٹس اے ویری سیلف سینٹرڈ ورلڈ. I want to come forward, I want to be successful, I don't care what I do to the rest of the humanity, I'm going to go forward. تو اسی طرح نا unfortunate بات یہ ہے کہ جو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا عدل والا دین ہے, اتنے رائٹس دینے والا دین ہے, ہر ایک کو انہوں نے رائٹس دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں. رسول اللہ نے کر کے دکھائے ہیں. ریلیجیس طبقے نے بھی یہ والے رائٹ استاد وہ جانتے تھے, دوسرے تو جانتے نہیں تھے نا. تو مجھے لگتا ہے وہاں سے بھی یہ رائٹ دینے میں اور اس کو ایجوکیٹ کرنے میں اور اس کو پروپیگیٹ کرنے میں کمی ہوئی ہے. یہ بھی ٹرو ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پرسن ٹو پرسن اور آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتا ہے ان ایوری سچویشن. لیکن اوور آل اگر دیکھیں کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اور سوسائٹی میں ایک یعنی ریالٹی ٹچ کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے اور لائف میں چینج لانے کے لیے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو رول پلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ہم رول سب تو وہ مل کے بھی نہیں کرتا. یہ رول تو انہی ہمارے ہی طبقے کا تھا نا, کہ جو جیسے کوئی ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹرز نے اپنا ایک فیلڈ میں رول پلے کرنا ہے, انجینئرز نے اپنا کرنا ہے, آرکیٹیکٹس نے اپنا کرنا ہے. تو جو ایک ریلیجیس کانٹینٹ تھا, کیونکہ وہاں پر بھی عورت کو رانگ پورٹری کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ اتنی ہی کوئی بہت, یا ان کی پازیٹیوٹی کے لیے, یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کتنا ویلیو کیا. فائزہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ریلیجس طبقے میں بھی ایسا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی یعنی ٹیبوز ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور گریجولی آپ دیکھیں کہ چینج آتی ہے جی تو پھر چینج ایکسیپٹیبل بھی ہوتی چلی جاتی ہے. ریزسٹنس ہوتی ہے ہر نئی چینج کے اوپر, اتنا ریزسٹنس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے دین پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ. جیسے آپ نے ایک واقعہ سنایا ہمیں, ایک پروگرام میں بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ جب بھی میرے شوہر جمعہ پڑھ کر آتے ہیں تو اس کے بعد میرے گھر میں اس دن بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اور مار کٹائی بھی ہوتی ہے, کیونکہ جو مولوی صاحب ہیں معذرت کے ساتھ وہ اتنا زیادہ عورت کے مرد کے حقوق پہ بات کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں چلی جاؤں. تو ایک وہ جو طبقہ متنفر ہو رہا ہے
وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور استاد ایک اور کالر آ گئی ہیں لائن پہ, وہ لینی ہوگی. جی بتائیے گا. جی مہرین زیب صاحبہ ہیں لاہور سے. جی مہرین کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ میرا کوشچن ہے کہ جیسے صحابہ کرام جو تھے, اللہ کے نبی نے صحابیات کی کیسے ٹریننگ کی, اور جیسے حضرت عائشہ کی, حضرت فاطمہ کی, حضرت نصیبہ کی ٹریننگ کی, تو انہیں اپنی پوری لائف جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی کے ساتھ اور جنگ میں جاتی تھی, اور جیسے ان کی ٹریننگ کی تھی تو وہ اپنی لائف انہوں نے پوری ڈیووٹ کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو آج کے اگر ہم ینگ جنریشن کو دیکھیں تو ہم ان کو کس طرح سے اپنا رول کردار جو ہے نا وہ ادا کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے اپنے اندر جذبات اور اس طرح سے ان کی ٹریننگ ہو سکے. جی جزاک اللہ خیر. جی استاد پہلا والا سوال پہلے پورا کریں گی یا ان کے جواب کو پہلے لے لیں گے؟ پہلے جواب دے لیں. جی بہتر ہو گیا. مہرین ایسا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ آج کی یوتھ کس طرح سے, جبکہ ان کے پاس نہ وہ تعلیم ہے نہ وہ تربیت ہے, وہ کیسے رول پلے کر سکتی ہے. تو میں سادہ سی بات کرنا چاہوں گی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو ایمان کے لیے سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے, اور ایمان کے لیے جو چیز کام آنے والی ہے وہ علم ہے. تو آج کے نوجوان کو, آج کے ٹین ایجر کو, بچے کو اسی تعلیم کی ضرورت ہے اور اسی کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت لوگ ہیں جو اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ریلیجس طبقے کی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں جو لوگ بھی چینج کے لیے کام کر رہے ہیں, جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ چینج کے لیے جتنا بھی کام ہو, آپ گھر کی پوری صفائی ستھرائی کر کے بیٹھے اور طوفان آ جائے اور کھڑکیاں کھلی ہوں تو کیا ہوگا؟ دوبارہ خراب ہو جائے گا. تو ہماری سوسائٹی میں ہماری اسٹیٹ نے اتنی ونڈوز اوپن کر رکھی ہیں جہاں سے یہ طوفان آ رہے ہیں. تو اسٹیٹ کو بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے, اور اسٹیٹ اگر رول پلے کر لے تو گراس روٹ لیول پہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے, اور مزید ایفرٹ ہو سکتی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے. سوسائٹی میں جو لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن فیملیز میں بھی یہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اسٹیٹ کو اپنی رسپانسبلٹی اون کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی اون نہ کرے تو آپ جتنی بھی ایفرٹ کر لیں, ایک آندھی آئے گی اور سب کچھ بہا کے لے جائے گی. اور یہاں تو آندھی رکتی ہی نہیں, ایک ختم ہوتی ہے تو دوسرا جکڑ چل نکلتا ہے, ایسے ہی ہے. اور اسی آندھیوں کی لپیٹ میں. تو بہرحال ایک دیا جلایا ہے, اور روشنی کے تحفظ کے لیے ہمارے دینی طبقے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو ہم انڈرمائن تو نہیں کر سکتے. نہیں انڈرمائن کر سکتے, اور بہت لوگوں کی بہت ریمارکیبل ایفرٹس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جن کا کام ہی سمجھانا تھا ان کو. جی آپ کچھ کہنا؟ یہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے اسلام میں. جو اسلام نے ہمیں رائٹس دی ہیں, یوں کرتے ہیں جیسے آپ نے پوچھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری ایجوکیشن لی ہوئی ہے لیکن وہ پھر بھی بہت ٹائرنٹ کی طرح, ڈکٹیٹر کی طرح عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو انہوں نے پک اینڈ چوز کی ہیں چیزیں, انہوں نے کچھ چیزیں ڈراپ کر دی ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے اتنی زیادہ آگے طرف لے گئے ہیں کہ there is no balance. So even if you're educated and you do not take the entire education properly and do justice in it, عدل نہیں ہے نا, تو عدل کا کانسیپٹ جب ایجوکیشن سے نکل جائے گا تو پھر آپ اسی طرح کرو گے نا, چاہے آپ کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو. بالکل. تو یہ عدل کی بات ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے بھی زیادہ کی کیونکہ جب بھی یہاں کوئی آتا ہے تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب سے قریب ہو جائیں گے تو سارے سلوشنز ہیں, اس کتاب سے قریب ہو جائیں گے تو سارے سلوشنز ہیں. پھر جب لوگ اس طرف بھی جاتے ہیں اور وہاں بھی سلوشن نہیں پاتے تو بہرحال ایک اور بڑا کوشچن مارک کریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب عدل نکل جائے گا, جسٹس نکل جائے گا, اور ہم پک اینڈ چوز کریں گے, یہ چیز مجھے پسند ہے, یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا. بہت آپ نے خوبصورت امبیلنس ہے. ہاں امبیلنس ہے. ایک چیز صوفیہ, جیسے اسٹیٹ نے جن چیزوں کو پک اینڈ چوز کیا, جی بالکل, مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے, جی یعنی کم سن بچی کی شادی پر پابندی عائد ہوگی, 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اب جب آپ پابندی عائد کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہے کہ سوسائٹی میں بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں, سوسائٹی میں بچیوں کو جو ہے وہ, یعنی آپ سوشل میڈیا کے توسط سے ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے حالات کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو گیا. بہت زیادہ مشکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی اس کے علاوہ یہ کہ جیسے بچوں کو جیسے جس محاذ پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا, ان کے لیے
کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. اور آپ مجھے حیرت ہوتی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فلڈ آف انفارمیشن ہے صرف سوشل میڈیا سے نہیں آ رہا, اسکولوں میں جو ہاٹ ٹاک ہو رہی ہے, ہر مخصوص چین سے تعلق رکھنے والا بچہ آ کے سوال کرتا ہے, جب بھی دین کی بات ہو اس کو کہیں موقع مل جائے اس کے گھر والے پکڑ کر کسی ریلیجس اسکالر کے پاس بٹھا دیں, کسی اور ایسی ہستی کے ساتھ بٹھا دیں جہاں دین کی بات ہونے لگے, سب سے پہلا سوال وہ یہ کریں گے. وہ حضرت عائشہ کی شادی رسول اللہ سے 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی, ایسا کیوں ہوا تھا؟ تو یہ نا خاص قسم کی کنفیوژنز ہیں جو ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ نے کس چیز کو پک کیا, کس چیز کو چوز کیا, کنفیوژنز کو سپریڈ کرنے کیا کے لیے یہ راستے اس کا کھولے. کوئی جواز ملتا ہے کہ آپ 18 سال تک ایک بچی کو روک کے رکھیں یا ایک بچے کو روک کے رکھیں کہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انہیں بالغ کرتے ہیں تو یہ اعلان ہے ساری دنیا کے لیے کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے. جی بالکل, اس کو ہمارے قانون کا حصہ بھی بنا دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہرحال یہ صرف پرسنل یعنی پوری سوسائٹی میں وہی والی بات ہے نا, عدل نہیں ہے اور عدل کے لیے سوچا بھی نہیں جا رہا ہے. جہاں پر آپ ہیومن رائٹس اور باقی ساری رائٹس اور ایک سوسائٹی کو بہتر رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کو ایک ٹائم میں سوچیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو پھر اصول ڈریون کرنے پڑیں گے اور پھر آپ کو ڈیوائن نالج ہی اس میں ہیلپ کرتا ہے. استاد ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا, بہت دلچسپ الحمدللہ ایک دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.